20 سال پہلے جب میں نے سعودی عرب جانے کا فیصلہ کیا تھا، تب میرے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے دن رات محنت کرنی ہے تاکہ ان کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اپنے آرام کی پرواہ بھی نہیں کی، نہ ہی اپنی خوشیوں کی۔ ہر مہینے لاکھوں روپے اپنی بیوی کو بھیجتا رہا، بس یہی سوچ کر کہ وہ سب سنبھال کر رکھے گی تاکہ آنے والے دنوں میں ہم سب کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ میں نے کبھی اس سے سوال نہیں کیا اور نہ ہی یہ پوچھا کہ وہ پیسے کہاں خرچ کر رہی ہے، اور نہ ہی یہ جاننے کی کوشش کی وہ کس حال میں ہے۔ بس ایک یقین تھا کہ وہ میری امانت کا حق ادا کر رہی ہوگی۔ ایک دن اچانک میں اپنے کام سے واپس لوٹا تھا اور سو رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا تو وہ میرے بڑے بھائی کا فون تھا۔ حال احوال پوچھنے کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تمہاری بیوی رابعہ، جس سے تم لاکھوں روپے بھیجتے ہو، وہ تمہارے پیسوں کو ضائع کر رہی ہے۔ تم نے مجھ پر یقین تو نہیں کیا، اگر کر لیتے تو آج تمہارا کتنا پیسہ جمع ہو چکا ہوتا۔ میرے دل میں تھوڑا سا شک ہوا۔ میں نے کہا کہ رابعہ ایسا نہیں کر سکتی، آپ تو اسے جانتے ہیں، پھر آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا وہ اب بدل چکی ہے، اگر تمہیں یقین نہیں تو تم بڑی آپا کو فون کر کے پوچھ۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی۔ جیسے ہی بھائی کا فون کاٹا، میں نے بڑی آپا کو فون کیا اور ان سے دریافت کیا کہ جو پیسے میں بھیجتا ہوں وہ کہاں ہیں، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ رابعہ وہ سارے پیسے فضول خرچی میں اڑا دیے۔ میں بے حد پریشان ہوا۔ میں نے رابعہ کو فون کیا اور اس کی کوئی بات نہ سنتے ہوئے بس اسے یہ کہا کہ اب میرے تمام پیسے بھائی کے اکاؤنٹ میں آیا کریں گے اور تم انہیں صرف اور صرف جیب خرچ لیا کرنا ہے، باقی بھائی تمام پیسے کاروبار میں لگائیں گے اور انہیں آگے بڑھائیں گے۔ اور اس کے بعد میں نے اپنے تمام پیسے بھائی کے اکاؤنٹ میں بھیجنا شروع کر دیے۔ میرے دل میں رابعہ کے لیے جو تھوڑی بہت نفرت تھی وہ اب پوری طرح اپنی جگہ بنا چکی تھی، کیونکہ وہ دن رات میرے بھیجے ہوئے پیسے اپنی عیاشی میں اڑاتی رہی۔ کاش کہ مجھے بھائی پہلے بتا دیتے تو میں اتنا نقصان نہ اٹھاتا۔ میرے دل میں ایک ایسی بدگمانی پیدا ہو چکی تھی کہ میں نے بھائیوں سے محبت بڑھا لی اور رابعہ سے دوری اختیار کر لی۔ میں نے اپنے بچوں کا حال بھی پوچھنا چھوڑ دیا اور رابعہ سے کوئی تعلق نہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ بھائی سے جب بھی بات ہوتی وہ بڑے فخر سے کہتے کہ تمہارا یہ کاروبار ہو رہا ہے، تمہارا وہ کاروبار ہو رہا ہے۔ میں نے ان پر اندھا اعتبار کر لیا تھا اور ہر مہینے اپنی محنت کی کمائی ان کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیتا۔ وقت کی دھار تیزی سے مجھے کاٹتی جا رہی تھی اور میں ایک بے حس وجود کی مانند اپنی محنت کی کمائی کسی اور کے ہاتھ میں تھماتا جا رہا تھا۔ مجھے یہی لگتا رہا کہ بھائی میری کمائی کو سنبھال رہے ہیں اور میری غیر موجودگی میں میرے خاندان کا سہارا بنے ہوئے ہیں، مگر حقیقت کچھ اور تھی جس کا مجھے ابھی علم نہیں تھا۔ سعودی عرب میں میری طبیعت کچھ ناساز رہنے لگی۔ مسلسل محنت اور مشقت نے میرے جسم کو تھکا دیا تھا اور ذہن بھی اب الجھنوں میں گھر چکا تھا۔ مجھے 20 سال ہو چکے تھے، میں اپنے گھر واپس نہیں گیا تھا۔ بیوی بچوں کی شکل دیکھے مدت بیت گئی تھی، اس لیے میں نے اپنے مالک سے چھٹی لی اور ہمیشہ کے لیے واپس پاکستان آ گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو رابعہ وہاں موجود نہیں تھی۔ میں نے نظریں دوڑائی تو میرے 2 بیٹے علی اور رامش نظر آئے، لیکن ان کی حالت دیکھ کر میرے قدم وہیں جم گئے۔ ان کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، چہروں پر زردی چھائی ہوئی، جسم کمزور اور آنکھوں میں محرومیوں کی جھلک تھی، جبکہ میرے بھائی کے بچے صاف ستھرے عمدہ لباس میں نظر آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں مہنگے کھلونے تھے اور ان کے کھانے پینے کا بھی بہت اچھا انتظام تھا۔
मेरे दिल में जैसे खंजर उतर गया। मैंने बड़ी भाभी से पूछा कि राबिया कहाँ है। वो तंजिया अंदाज में हंसने लगी और कहने लगी कि वो रोज इसी वक्त कहीं निकल जाती है, जाने कहाँ जाती है और क्यों जाती है, ये कोई नहीं जानता। फिर वो राबिया के खिलाफ जहर उगलने लगी, इसे बहुत बुरा भला कहने लगी। वो एक आयाश औरत है जो तुम्हारे पैसे को बर्बाद करती रही है। मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं गुस्से से कांपने लगा। कुछ भी समझे बगैर राबिया का इंतजार करने लगा। मेरे जहन में बस यही अल्फाज गूंज रहे थे कि वो आयाश है, इसने मेरी मेहनत को बर्बाद किया है, मेरे बच्चों का इस हाल में पहुंचाया है। मैं अपने ही ख्यालात में जलता रहा। और फिर शाम के वक्त दरवाज़ा खुला। राबिया घर में दाखिल हुई। इसने मुझे देखा तो खुशी से इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने मेरी तरफ कदम बढ़ाए कि बरसों बाद मुझे सीने से लगा ले, मगर जैसे ही वो मेरे करीब आई, एक लम्हा ज़ाय किए बगैर इसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसे बुरा भला कहने लगा, तुमने मेरी सारी जायदाद तबाह बर्बाद कर दी। अब मैं बीमार हो गया हूँ तो मैं कहाँ से अपना इलाज कराऊंगा। तुमने तो फजूल खर्ची करके कुछ भी नहीं बचाया। और देखो बच्चों का क्या हाल है, ना इनके कपड़े ढंग के हैं, ना खाने के लिए कुछ है। और तुम खुद देखो, तुम कहाँ घूमती फिरती रही हो। अगर तुमसे सब्र नहीं होता तो तुम मुझे बता देती। मेरा नहीं, अपने नहीं, लेकिन बच्चों का तो कुछ ख्याल होता। तुमने इन्हें किस हाल में पहुंचा दिया। राबिया ज़ारो कतार रोने लगी। इसकी आंखों में बेबसी थी। वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, मगर मैंने इसे सुनने से इनकार कर दिया। तभी इसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जबरदस्ती कमरे की तरफ ले जाने लगी। मैं गुस्से में था, लेकिन इसके इसरार पर इसके साथ चल दिया। जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, सामने जो मंजर देखा वो देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मेरा सर चकरा गया